عزیزان گرامی قدر، آج کی رات شب عاشور ہے اور آج عشرے کے موضوع کا ہمیں مکمل کردہ ہے۔ کل انشاءاللہ شام غریبہ کی مجلس ہوگی اور انشاءاللہ متصل ہوگی نماز مغربین کے ساتھ، لیکن صرف مصائب اہل بیت کا ذکر کیا جائے گا۔ آج کی گفتگو ہماری فضائل اور مصائب کے حد تک آخری گفتگو ہوگی۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اس میں شادی ہو رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اگر خدا نے اپنے ماننے والوں کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے انکار کرنے والوں کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم اور وہ برابر ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں زندگی گزاری ہے، یقیناً ان کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور قیامت کے میدان میں تم بھی اچھے طریقے سے جان لو گے کہ ان کا مقام کس قدر بلند ہے۔ وہ جو آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے میدان میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو پانچوں سردار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام شاہ فرماتے کہ یقیناً جس کے دل کے اندر جیسی محبت ہوگی اور جس کے لیے وہ مرنا چاہتا ہوگا، جس کی خاطر اسے زندگی گزاری ہوگی اور جس کی خاطر اس کو موت آ جائے گی، یقیناً قیامت کے میدان میں اسے ہی اسی کا امام بنایا جائے گا۔ اگر کوئی ڈالرز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سونے جواہرات کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے، کوئی ریاست اور حکومت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی کو اس کا امام بنایا جائے گا۔ اور امام اشارہ فرماتے ہیں خدا کی قسم تمہیں قیامت کے میدان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہیں ڈھونڈیں گے اور تمہارا امام ہمیں بنایا جائے گا۔ تو جو دنیا کے اندر برابر سے زندگی گزارا ہے، پروردگار عالم نے قانون رکھا ہے کہ دنیا میں سب کو عطا کیا جائے، تاکہ کافر قیامت کے میدان میں یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں ملا تھا اس لیے میں ہدایت تک نہیں آ سکا۔ نہیں، ہم نے ماننے والوں کو جس طرح سے دیا ہے نہ ماننے والوں کو بھی دیا ہے، تاکہ امتحان برابر سے ہو، پھر فیصلہ ہوگا کہ کون اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے، کون اللہ کے راستے میں آ سکتا ہے۔ آج کی رات شب عاشور ہے، شب عاشور کی کئی سارے اعمال ہیں۔ آج کی رات بندگی کی رات ہے، عبادات کی رات ہے۔ خود مولانا امام حسین نے آج کی رات بندگی پروردگار کی گزاری ہے اور یہ حجت تمام کی ہے، بتانا چاہ ہے کہ دیکھو صحیح اسلام کہاں موجود ہے۔ ورنہ اسلام کے دعوے دار یہ لوگ بھی ہیں، لیکن صحیح اسلام کہاں موجود ہے؟ جہاں تمہیں نمازیں دکھائی دے گی، جہاں تمہیں سجدے دکھائی دے گی، جہاں تمہیں اخلاص دکھائی دے گا، جہاں تمہیں صلہ رحمی دکھائی دے گی، جہاں تمہیں اخلاق دکھائی دے گا، وہاں صحیح اسلام موجود ہے۔ ورنہ تم بھی اسلام کے دعوے دار ہو، لیکن تمہارے یہاں اسلام کی کوالٹیز موجود نہیں ہیں، اسلام کی اخلاقیات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہر نبی جب اس دنیا میں آیا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کی امت گمراہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی تبلیغ انہوں نے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، لشکر ان کے پاس موجود تھا، قوم بنی اسرائیل ان کے پاس موجود تھی، لیکن جیسے ہی موسیٰ نے پردہ فرمایا، رسول خدا شاہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے ماننے والوں کے 71 فرقے بن گئے، 71 فرقے بن گئے موسیٰ کے ماننے والوں کے۔ پھر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا کہ میں نبی خدا ہوں، میں بن باپ کے آیا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مریضوں کو شفا یابی دیتا ہوں، معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود یہودی ماننے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے نہیں مانا، عیسائیوں نے تو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، لیکن عزیزو جب حضرت عیسیٰ اس دنیا سے چلے گئے، آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو رسول خدا فرماتے ہیں عیسیٰ کے ماننے والوں کے 72 فرقے بن گئے۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں یاد رکھو میں نے بھی تبلیغ کی ہے، میں قرآن بھی لے کر آیا ہوں، معجزات بھی دکھائے ہیں، میں نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں حکومت آ گئی ہے، اب تم اسلام کو پھیلا سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم ہے میرے چلے جانے کے بعد میری امت بھی گمراہ ہو جائے گی، ان کے بھی تحت
فرمایا اب یہ جو 73 فرقے بن گئے ہیں، کیسے پتا چلے کہ کون سا مسئلہ، کون سا مذہب ایسا ہے جو رسول کا مسئلہ ہے، جو رسول والا دین ہے، جو رسول کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ مسلک بنتے گئے، مکتب بنتے گئے اور بہت سارے مکاتب فکر بن گئے، لیکن میرے نبی نے ایسا راستہ بتا دیا کہ کبھی انسان گمراہ نہ ہو۔ فرمایا میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے علم۔ یہ دونوں آپس میں کبھی بھی جڑا نہیں ہوں گے، ان دونوں سے متمسک رہو گے تو تمہارے ہدایت پر رہو گے۔ اور یہ کس سے بیان فرمایا ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد نبی کی ساری امت ہے۔ اگر نبی کی ساری امت اہل بیت میں موجود ہے تو پھر کس سے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے راستوں میں چلو؟ جب آپ خود ہی اس کے اندر موجود ہیں، جب آپ خود اہل بیت کے اندر شامل ہو گئے تو پھر یہ نبی نے فرمایا کس سے ہے؟ نبی نے تم سے فرمایا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، کچھ اہل بیت ہیں ان کے راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ اور نبی نے فرمایا تھا یا عمار، اے عمار یاسر سن لو، عمار یاسر کا مقام کم نہیں ہے، ان کے والد پہلے شہید، ان کی والدہ پہلی شہیدہ، جناب عمار یاسر بھی خود شہید ہوئے، لیکن جناب عمار یاسر سے بیان فرمایا اے عمار جب تم دیکھو کہ سارے مسلمان ایک راستے کی طرف جا رہے ہیں اور علی کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہیں، تم سب کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا۔ یا میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، گویا عمار کو پہلے ہی بتا کر جا چکے تھے اگر میرے بعد میری امت اجماع بھی کر لے تو میں اجماع کے پیچھے نہیں جانا ہے، تمہیں علی کے پیچھے جانا ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں جہاں حق ہو وہاں علی ہوتے ہیں نا، جہاں علی ہو ادھر حق جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم کو بھی اسی بات کا خوف تھا جس بات کا باقی انبیاء کو بھی تھا کہ ہم چلے جائیں گے، ہماری صحیح تعلیمات پر کون عمل کرنے والا ہوگا۔ آج عیسائیوں کی اکثریت وہ ہے، گرچہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، خدا نہیں مانتے۔ ماشاءاللہ، خدا ان بچوں کے حوصلوں کو سلامت رکھے اور آہستہ آہستہ ہمارے بزرگان کو بھی توفیق دے کہ بچوں کی بہترین تربیت کر سکے اور آداب مجلس بتا سکے کہ بیٹا کس موقع پر نعرہ لگایا جاتا ہے، کس موقع پر سبحان اللہ کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ اس اکیڈمی میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے تو ان کو تعلیم خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز درود پڑھ دیجیے محمد۔ بزرگان میری اس بات کی تائید کریں گے اور وہ جانتے ہیں کہ کیا ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی ناسور ریاست ہے اس کو سارے یہودی مانتے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے یہودی اسرائیل کی تائید کرنے والے؟ نہیں عزیزو، بہت سے یہودی ہیں جو خود اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے صدر رہ چکے تھے احمدی نژاد، انہوں نے باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ تصویر کھینچائی ہے اس بات کے اوپر کہ اسٹاپ اسرائیل، فری فلسطین، فلسطین کو آزاد کیا جائے، اسرائیل کو روکا جائے۔ خود یہودی اسرائیل کو ماننے والے نہیں ہیں، تو جس طریقے سے یہودیوں کے اندر اسرائیل کو ماننے والے نہیں ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے، لیکن وہ کتنے لوگ ہیں؟ آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہیں جو صحیح دین پر موجود ہیں۔ نبی بھی چاہتے یہ تھے کہیں ایسا نہ ہو میں چلا رہا ہوں تو میری امت گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا تم پریشان نہ ہونا،
میرے بعد علی تمہاری ہدایت کریں گے، علی کے بعد حسن تمہاری ہدایت کریں گے، حسن کے بعد حسین ہدایت کریں گے، اور ہدایت کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا جائے گا۔ اس لیے علی کے بارے میں فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور پھر حسن مجتبیٰ کی بات آئی تو فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، اور جب حسین کی باری آئی تو فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ محمد آل محمد بلند صلوات۔ میرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ، آپ نے جو امام حسین کے لیے بیان فرمایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو کیا آدم علیہ السلام ہدایت کا چراغ نہیں تھے؟ لیکن آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ آدم مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی ہادی تھے، ہادی تھے لیکن مصباح الہدی نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام ہادی تھے، مصباح الہدی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہادی تھے، مصباح الہدی نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ ہادی تھے، مصباح الہدی نہیں تھے۔ کیا فرق ہے ہادی میں اور مصباح الہدی میں؟ خدا جانے، اس کا رسول جانے، لیکن جو ہماری ادنا سی ناچیز سی عقل کے دربار آئے وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام آئے ہدایت کی، ہدایت کرنے کے باوجود جب دنیا سے چلے گئے لوگ بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ نوح علیہ السلام آئے ہدایت کی، جب چلے گئے لوگ بیٹھ گئے، گمراہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، ہدایت کی، لیکن جب تک موجود تھے لوگ ہدایت پر تھے، جب چلے گئے تو لوگ گمراہ ہو گئے۔ کہا اب میں ایک ایسا چراغ جلا کر جا رہا ہوں جو کبھی خاموش نہیں ہونے والا۔ یہ کس کا چراغ ہے؟ یہ حسین کا چراغ ہے۔ حسین وہ مصباح الہدی ہے، جب زندگی میں تھے تب بھی ہدایت کر رہے تھے، دنیا سے چلے گئے اب بھی ہدایت کا چراغ روشن۔ محمد آل محمد بلند صلوات۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ شب عاشور مشعل بجھا تو دی، لیکن شب عاشور ہے نا، شب عاشور مشعل بجھا تو دی، لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر۔ اب جو چراغ جلا ہے وہ بجھنے والا نہیں ہے، اس میں مزید اور روشنی آئے گی، مزید اور اس کے اندر نورانیت آئے گی۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راز کہاں ہے، وہ خون سے آلود تیرا تاج کہاں ہے۔ زندہ ہے حسین ابن علی، زندہ ہے، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے۔ حسین ابن علی وہ مصباح الہدی ہے۔ اگر کوئی ان تک آ گیا تو رسول اللہ کو پا لے گا۔ رسول اللہ کو بھی خوف تھا کہ ان کے چلے جانے کے بعد ہی امت گمراہ نہ ہو جائے، لیکن نہیں، ایسا راستہ بتا دیا اگر ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے۔ ہم کیوں حسین کا اتنا غم مناتے ہیں، کیوں اتنی حسین کی اذان الگ کرتے ہیں؟ کیونکہ حسین نے وہ دین ہمیں بتایا ہے جو رسول اللہ کا دین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو آج تم تک رسول کی نمازیں نہ پہنچی ہوتی، آج تم تک رسول کی شریعت اور عبادتیں نہ پہنچی ہوتی، آج تم تک 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات نہ پہنچی ہوتی اگر حسین نہ ہو۔ حسین اس ذات کا نام، حسین نہیں تو دین نہیں۔ اسلام کی جو 2 ورژنز ہو گئے تھے اس میں واضح کیا ہے میرے مولا نے، وہ ورژن رسول اللہ کا ورژن نہیں ہے جہاں پر ناحق قتل کیا جاتا ہو، جہاں شراب خوری کی جاتی ہو، جہاں سگ بازی کی جاتی ہو، جہاں میمون بازی کی جاتی ہو، جہاں پر ڈرایا جاتا ہو، دھمکایا جاتا ہو، زندان میں ڈال دیا جاتا ہو، قتل کر دیا جاتا ہو۔
جہاں پر لالچ دے دے کر، تما دے دے کر، رشوتوں کے ذریعے لوگوں کو خریدا جاتا ہو، وہ رسول اللہ کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ رسول کی تعلیمات کا علم بردار ہے تو حسین بن علی۔ اے مسلمانوں سن لو اچھے طریقے سے، اگر حسین نہ ہوتے تو تمہیں رسول کا کچھ پتا نہ ہوتا، تمہیں قرآن کا کچھ پتا نہ ہوتا، تمہیں انبیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوتا۔ اور جب میرے مولا نے فرمایا ہے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے گا، تو بعض نادان یہ سمجھتے ہیں دیکھو خود حسین دوسروں سے مدد مانگ رہا تھا۔ نہیں عزیزو، نہیں عزیزو، توجہ رکھیے گا، ایک بہت باریک سے نقطے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، علمی نقطہ ہے، قرآنی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ کیا حسین اپنی مدد کے لیے تمہیں بلا رہے تھے؟ نہیں، امام مدد کا نام لے کر تمہیں جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ گویا میں لفظوں تو تبدیل کر دو کہ حسین نے اپنی مدد کے نام سے تمہاری مدد کی ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی انہوں نے خطابت دکھا دی، کچھ زیادہ ہی غرور دکھا دیا، یہ بات ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا رب العالمین سے زیادہ بے نیاز اور کسی کی ذات ہے؟ خدا کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی بندے کی، نہ کسی بندے کی ذات کی، نہ ملائکہ کی، نہ جنات کی، نہ زمین و آسمان کی، نہ کائنات کی۔ خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سب خدا کے محتاج ہیں۔ کیا قرآن کریم میں خدا نے نہیں کہا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، خدا بے نیاز ہے تم سے اور تم سب محتاج ہو خدا کی۔ ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، جو زندگی ملی ہے خدا کی دی ہوئی ہے، جو اولاد ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے، جو مال ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، سب مانتے ہیں اس بات کو؟ اب دیکھیے گا قرآن کریم کیا آیت ہے، وہ خدا جو تم سے ہر چیز کے بارے میں بے نیاز ہے، اس کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کیا کہتا ہے؟ وہ خدا قرآن کریم میں کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ تمہارے قرضے میں محتاج ہے، اللہ تمہارے معاوضے میں محتاج ہے۔ ارے اللہ وہ ہے جس سے تمہیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہے، اللہ وہ ہے جس سے تمہیں رزق دیا ہے، تمہیں مال دیا ہے۔ یا اللہ ہم تجھے کیا قرضہ دیں گے، تو ہی سب ساری چیزوں کا مالک ہے، لیکن خدا یہ جانتا ہے اگر میں اپنے بندے سے یہ کہہ کر لے لوں کہ جو میں نے دیا تھا وہ واپس کر دوں تو شاید بندے کو اچھا نہیں لگے گا، دیتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، کہے گا اللہ نے دیا تھا اللہ نے واپس دے دیا۔ اللہ اس کریم ذات کا نام ہے، خود اس کا مال ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر تم سے نہیں لیتا کہ میرا مال واپس کر دو، یہ کہتا ہے مال تمہارا ہو گیا ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، اب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ہمیں قرضہ دے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند صلوات۔ بس میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، تو جس طرح سے خدا تمہارے قرض کا محتاج نہیں ہے، تمہارے انفاق کا، تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن جس پیار سے، جس محبت سے اور جس شفقت سے وہ رب العالمین ہونے کے باوجود اپنے بندے سے مانگتا ہے، اسی محبت سے حسین نے کربلا میں مرنا ہے۔ حسین کو تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی شبیہ عاشور شمع قبول کر کے نہیں کہتے کہ اس کو جانا چلا جائے۔ کہا حسین بے نیاز ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے حسین کو، لیکن جب حل من ناصر ینصرنا کہا کون ہے جو ہماری نصرت کو آئے، تو حسین اپنی نصرت نہیں مانگ رہے تھے، تم سے تمہاری ہی نصرت کروا رہے تھے۔
چاہتے تھے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ. یہ ہے حسین ابن علی کی محبت اور شفقت کہ جو پروردگار عالم کی سنت اور سیرت میں نظر آتی ہے وہی سیرت امام حسین علیہ السلام میں نظر آتی ہے. اور دیکھیے گا بنی امیہ والوں کی کوشش یہ رہی کہ کربلا کے اندر جو اتنا عظیم واقعہ پیش آ گیا ہے، جو انہوں نے کام کر دیا ہے، اس کے بعد اس چیز کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے اور ایک نیا رنگ دیا جائے. جا کر دیکھیے گا، بلکہ آج سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بعض نادان لوگ سلسلہ شروع بھی کرتے ہیں کہ کل عاشور کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اس دن نوح کی کشتی کو نجات ملی ہے، اس دن ابراہیم کو خلت ملی ہے، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس دن عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے نجات پاتے ہیں، اس دن یہ کام ہوا ہے، اس دن یہ کام ہوا ہے، اس دن یہ کام ہوا ہے. اتنا با فضیلت دن ہے عاشور، اس لیے اس دن روزہ رکھا جائے. یہ کام بنی امیہ نے کیا ہے. ہمارے نوجوان اچھے طریقے سے سمجھ جائیں، یہ سارے فضائل جو عاشور کے لیے کھڑے رہے ہیں یہ بنی امیہ کا کام تھا. ہماری کسی کتاب میں نہیں ملتا ہے، بلکہ ہمارے کتاب کے اندر ملتا یہ ہے کہ عاشور کا دن وہ تھا جو انبیاء پر مصیبتوں کا دن، مصیبت کا دن ہے، یہ منحوس دن ہے. اس دن اہل بیت کے گھرانے میں مصیبت آئی ہے، انبیاء کرام کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں. پھر انہوں نے یہ روایت کہاں سے گھڑی؟ دیکھیے گا کیسے ایک لفظ کو تبدیل کر دیا. یہ جتنے بھی فضائل عاشور کے بیان کر رہے ہیں اور رسول کے نام سے بیان کر رہے ہیں، حقیقت میں رسول نے عاشور کے ایسے فضائل بیان نہیں کیے تھے، بلکہ یہ فضائل تو غدیر کے بیان کیے تھے. غدیر کے دن ابراہیم کو مقام خلیل اللہ ملا، غدیر کے دن نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب ملا، غدیر کے دن موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا، غدیر کے دن عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ملا. لیکن بنی امیہ نے بہت طریقے سے کوشش کی. اور بعض ہمارے اہل سنت بھائی نادانی میں آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ فاتح رکھتے ہیں، بہتر یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیں، روزہ تو شریعت کا حصہ ہے، آپ روزہ رکھیں اور روزے کا ثواب ہدیہ کریں امام حسین علیہ السلام کو. ہم نے کہا نہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ روزہ اچھی بات ہے. کہا اس لیے نہیں رکھیں گے کہ جس نے روزے کی بنیاد ڈالی ہے اس نے غلط نیت کے ساتھ ڈالی ہے، جس نے بدنیتی کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا تھا کہ اولاد رسول کو ہم نے مار دیا ہے، اس خوشی میں روزہ رکھا جائے. ہم ان کی خوشی کے ساتھ شریک نہیں ہیں. هذا يوم تبركت به بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکبار. یہ وہ خوشی کا دن منانے والے تھے کہ جو حمزہ کا جگر کھانے والے بھی ہو رہے ہیں. یہ بنی امیہ کے لیے خوشی کا دن تھا. انہوں نے خوشی کے طور پر روزے کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی. یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص بدنیتی کے ساتھ، توجہ، بدنیتی، بد ارادگی کے ساتھ کسی اچھے بھی کام کو شروع کرنا چاہے، فوراً سے پہلے تیری نیت بری ہے، فوراً سے منع کرے، فوراً سے روکے، تیری نیت بری ہے. تو اس ذریعے سے یہاں تک ہمیں بہتانے کی کوشش کرے گا. جیسے میں مولانا جملہ رہا ہوں، جملہ اسی کو کہہ لیجیے گا، کلمۃ حق یراد الباطل. تیرا نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ روزہ رکھے، لیکن جو تیرا ارادہ ہے وہ بہت برا ہے. اور اگر کسی کا دل ابھی بھی مطمئن نہ ہو تو میں قرآن کریم سے دلیل بیان کرتا ہوں. پیغمبر اکرم جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو فرمایا یہ جو مدینہ کے اندر نئی مسجد بنائی گئی ہے اس کو ڈھالو. آپ کو مسجد بنانے کی ترغیب دلانے والے تھے، آپ تو مسجد بنانے کے اتنا ثواب بیان کرنے والے تھے. آپ تو خود فرماتے ہیں کہ مسجد کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے، اس کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے. آپ نے مدینہ میں آ کر خود سب سے پہلے مسجد بنائی ہے. اب اگر کسی نے مسجد بنانی ہے تو اس کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کام تو بڑا نیک ہے، توجہ، کام تو بڑا نیک ہے، پر اللہ کے رسول فرمائیں گے کام نیک ہے لیکن نیتیں ناپاک ہیں.
جس کی بنیاد بری نیت کے ساتھ رکھی ہو، پھر اس کے ظاہری کام کو نہ دیکھیں کہ کتنا رنگ و رونق کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بعض رمضان میں پڑھتے نماز ہیں، کام بڑا اچھا ہے کیا کہنے، پڑھتے قرآن ہیں کیا کہنے، کام بڑا اچھا ہے، لیکن جس طریقے سے مولانا نے صفین میں کہا تھا یہ قرآن کے بہانے تمہیں ناطق قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ روزے کے بہانے تمہیں حسین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھرپور کوشش کی بنی امیہ نے کہ یہ دن ایسے منائے جائے جیسے خوشی کا دن ہو، جیسے جشن کا دن ہو، اور دنیا جہاں کے اندر جہاں جہاں ان کی ریاست جہاں جہاں ان کی حکومت موجود تھی وہاں انہوں نے خوشی کا دن باقاعدہ بنایا، جس طریقے سے مولا کائنات کے اوپر ممبروں سے سب مشرف کیا جاتا تھا، اسی طریقے سے عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا، خوشی منائی جاتی تھی۔ ہم جب ایران میں تھے تو ایران کے اندر مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک مجلہ ایسا نکلا، اس مجلے کے اندر مختلف ممالک سے آنے والے علماء کے خیالات لکھے گئے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر عاشور ایسے منایا جاتا ہے، ہمارے ملک کے اندر حسین کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے، ہمارے ملک کے اندر آزاداری ایسے منائی جاتی ہے، مختلف ملکوں کے بارے میں لکھا تھا۔ جب میں نے اس آرٹیکل کو پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، افریقہ کے ایک شہر کی داستان اس عالم یا طالب علم نے بیان کی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس سلسلہ تھا کہ جب عاشور کا دن آتا تھا تو سب گھروں سے باہر نکل جاتے تھے، سب گھروں سے باہر نکل کے ایک جنگل میں جاتے ہیں، اور جس کے پاس گھر میں جو ہتھیار ہوتا تھا وہ ہتھیار اپنے ساتھ لے کر آتے تھے، شکاری لباس پہنتے تھے، اور اس طرح سے کہ جیسے کوئی شکار کیا جاتا ہے اس طرح سے پوری قوم سارے شہر والے باہر آ رہے تھے، اور جب باہر آتے تھے تو جب شکار کرنا ہے تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، خوشی ہے کہ ابھی شکار ہوگا، اور گویا شکار کرنے کے بعد وہ نعرے لگاتے تھے، خوشیوں کے طبلے بجاتے تھے، یہ کام۔ عاشور کے دن افریقہ کے گاؤں کہیے یا شہر کہیے، اس کے لوگ عاشور کے دن نکلتے ہیں اپنے سارے ہتھیاروں کے ساتھ، درمیان میں ایک گائے یا بیل یا بھینس ہوتی ہے، بڑا جانور، اور اس کے اوپر پورا شہر مل کے حملہ کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کو مارتا نہیں ہے، یعنی ذبح نہیں کرتا، جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے پتھر مارتا، جس کے پاس چھڑیاں ہوتی ہے چھڑیاں مارتا، جس کے پاس بڑے خنجر اور تلوار ہوتی ہے تلواریں پھینکتا، جس کے پاس تیر ہوتے ہیں تیر مارتا ہے، جس کے پاس نیزے ہوتے ہیں نیزے مارتا ہے۔ اس طریقے سے بھرپور انداز میں زخمی کیا جاتا ہے، گائے کو اس طریقے شدید طریقے سے زخمی کر دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے مار رہے ہوتے ہیں سب کی خوشیوں کی آواز بلند ہوتی ہے، آواز اس انداز میں آواز کو بلند کرتے ہیں، نعروں کو بلند کرتے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے، ایک فیسٹیول بن رہا ہے۔ اور جب عصر کا وقت آتا ہے اور وہ گائے لہو لہان ہو کر چکنا چور ہو کے زمین پہ گر جاتی ہے تو کوئی سردار آتا ہے اس کے سر کو تن سے جدا کرتا ہے، اور جب جدا کیا جاتا ہے تو پھر اور نعرے لگتے ہیں کہ ہم نے آج کا جشن مکمل کر دیا۔ کہا پہلے تک افریقہ میں اس طرح سے عاشور کے دن جشن منایا جاتا تھا، لیکن جب حسین کی تعلیمات عام ہونا شروع ہوئی، اربعین کی زیارت پھیلنا شروع ہوئی، اور پتہ چلا کہ حسین کون ہے جو کربلا میں صبح سے لے کر اصل عاشور میں زخم پر زخم کھاتا رہا، اور سبھی نے گھیر کر اس حسین کو مارا۔ جب اصل عاشور کا وقت آیا اس کے سر کو طرف سے جدا کیا گیا، ان کی نیزہ کو چڑھایا گیا، اور افریقہ کے اندر بڑا کام ہوا ہے، ابراہیم زرزکی نے بڑا کام کیا ہے، دیگر علماء نے بڑا کام کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ابراہیم زرزکی کے 3 بیٹوں کو شہید کیا گیا، خود انہیں بڑا زیادہ کوپ کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، ان کی اہلیہ کو زندان میں ڈالا گیا، اور اتنا مارا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں چلی گئی، ان کا بدن فلج ہو گیا، لیکن انہوں نے حسین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ افریقہ میں رہنے والا خالص
افریقی عالم دین ہے جس کا نام ہے ابراہیم زقزاقی. آہستہ آہستہ جب افریقہ کے اندر انقلاب آیا تو اب وہ طالب علم یہ لکھتا ہے کہ آج بھی وہی رسم ہوتی ہے. لوگ باہر کرتے ہیں, اس گائے کو مارتے ہیں, اس گائے کو ذبح کرتے ہیں اور پھر سب عصر عاشور کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن بس اتنا فرق آ گیا ہے, اب جب بھی لوگ نکلتے ہیں تو سیاہ لباس میں نکلتے ہیں. جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ گائے کو مارا جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, یہ روتے رہتے ہیں اور روتے روتے جب عصر عاشور ہوتی ہے تو ماتم کرتے کرتے اپنے گھر میں جاتے ہیں. اب ان کو احساس ہوا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ غلط بتایا گیا تھا. کسی باغی کو, کسی خارجی کو نہیں مارا ہے عاشور کے دن. رسول کے بیٹے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے حسین بن علی کو بے دردی کے ساتھ مسلمانوں نے ایسے مارا. ایسے ایسے اویئرنیس پیدا ہوئی, پھر وہی جشن مجلس کے اندر تبدیل ہو گیا. مجلس کے اندر وہ جشن تبدیل ہو گیا. ظلم اب اور مزید ہو جائے, ہمارا بچہ بچہ شہید ہو جائے. ہم حسینی تھے, حسینی ہیں, حسینی ہی رہیں گے, شاید ساری دنیا یزید ہو جائے. تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی آہستہ آہستہ یہ چراغ اور جلتا جا رہا ہے, اس کی روشنی اور پھیلتے جا رہی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ اس کاروان میں شامل ہوتے جائیں. اور نہ جانے کیسے کیسے اعتراضات. اگر میرے ساتھ ہے تو ایک اور اعتراض آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں. امام حسین علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور کس طریقے سے آج بھی غلط فہمی موجود ہے. ایک سوال مجھے سارا دیجیے گا. کہتے ہیں کہ شیعوں نے حسین کو بلایا تھا, حسین کو مار دیا. آج تک ان کی قوم ماتم کر رہی ہے, اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے. نعوذ باللہ. کوفے میں سب شیعہ تھے, کوفیوں نے خط لکھا, حسین ان کے خط پر آ گئے. کوفی ہی تھے جو کربلا میں حسین کے مقابلے میں آئے, انہی کوفیوں نے مار ڈالا. ہمارے بھی بچے زیادہ تر اسی ذہنیت کے ساتھ کوفے کو سمجھتے ہیں. آج دیکھیے گا, میرے ساتھ چلیے گا, بہت نازک اور بہت تفصیلی بات ہے, میرے ساتھ لے جا رہی ہے. میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوفے کی بنیاد, اس شہر کا آغاز کب ہوا ہے اور کس نے رکھا. جا کر دیکھیے گا, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. کوفہ پہلے کوئی شہر نہیں تھا. اس کے آس پاس کے جتنے شہر تھے وہ زمانے میں شہر تھے. ہیرا شہر کا نام تھا, انبار شہر کا نام تھا, دومت الجندل یہ ایک مقام موجود تھا. آس پاس کے بہت سے شہر, بہت سے گاؤں, بہت سی چیزیں موجود تھی. لیکن کوفہ اس زمانے میں کوئی شہر. کب کوفے کا آغاز ہوا ہے؟ کوفے کا آغاز ہوا ہے سن 17 ہجری کو. یہ ذہن میں رکھیے, سن 17 ہجری کو خلیفہ ثانی کے حکم پر کوفے کا افتتاح کیا گیا. کس کے حکم پر؟ کس کا شہر ہے؟ کیا خیال ہے؟ افتتاح جس کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے تو شہر کس کا ہوا؟ خلیفہ ثانی نے سب سے پہلے کوفے کا جو گورنر بنایا وہ کسے بنایا؟ عمر سعد کے باپ سعد ابن ابی وقاص کو. عمر سعد اور اس کا خاندان کیا اہل بیت کا چاہنے والا تھا؟ خلیفہ ثانی کے حکم سے سعد ابن ابی وقاص نے شہر کا آغاز کیا. سب سے پہلا گورنر بنا سعد ابن ابی وقاص. کئی سال تک اس نے گورنری کی, درمیان میں گیپ بھی آیا, اس کے بعد مزید سال تک اس نے گورنری کی. 10 سال سے زیادہ بھی اس کی گورنری چلی ہے وقفے کے ساتھ. اس کے بعد اور کون دوسرا گورنر بنا؟ بھائی کوفہ ہے. کوفہ کہا جاتا ہے کہ حسینیوں کا شہر ہے, علی والوں کا شہر ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کوفہ کتنا علی والوں کا شہر ہے. کوفے کا گورنر سعد ابن وقاص جب وہ چلا گیا, وہ معزول کر دیا گیا. اس کے بعد جو آیا ہے اس کا نام ہے ولید بن عقبہ.
یہ کون ہے ولید بن عقبہ؟ یہ ولید بن عقبہ وہ ہے جو صبح و شام شراب پیا کرتا اور خود ہمارے برادران کی کتابوں میں موجود ہے کہ شراب پی پی کر جب یہ مست ہو کے نڈھال ہو گیا تو اس کو کہا گیا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، مسجد میں لوگ انتظار کرے آگے نماز پڑھو۔ دو طرح کے واقعات تھے، اتنا شراب نوشی کر گیا کہ ایک مرتبہ کہا کہ میں تو تھکا ہوا ہوں، میں کیا جا کر نماز پڑھاؤں گا، اپنی کنیز سے کہہ دیا تو میرا امام اور میری امام ہے، تو ہی چلا جائے، تو ہی جا کر نماز پڑھا۔ کنیز کی امامت میں مسلمانوں نے نماز بھی پڑھ لی اور کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب سمجھ میں آیا حسین بن علی نے کس چیز کو بچایا؟ یہ حالت تھی۔ اور دوسری مرتبہ جب یہی شراب نوشی کے نشے میں تھا تو کہا کہ آگے نماز پڑھا، تو کہا کہ میں آتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پہن کر نماز پڑھانے کے لیے گیا، نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز پڑھا کے جب ختم ہو گئی تو پیچھے والوں نے کہا کہ حضور والا آج آپ نے تو فجر کی کچھ زیادہ ہی رکعتیں پڑھا دی۔ تو کہا میں نے کتنی رکعت پڑھا دی؟ کہا آپ نے 4 رکعت فجر کی پڑھا دی۔ تو کوئی بات نہیں، زیادہ ہی پڑھا دی، کوئی بات نہیں۔ جو 2 کے بجائے 4 پڑھانے نشے کے عالم میں اور مسلمان پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھنے والے ہوں، یہ تھا کوفے کا گورنر۔ اس کے بعد یہ تو مولا متقیان کے خلافت سے پہلے کے واقعات۔ مولا متقیان کی خلافت کے بعد جب حاکم شام سلح امام حسن کے بعد سارے اسلامی حکومت کا حاکم بن گیا، اس کے بعد کوفے کا گورنر کس کو بنایا؟ اس کے بعد جس کو کوفے کا گورنر بنایا اور اس کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ یہ مغیرہ بن شعبہ وہ شخص ہے کہ امام حسن نے باقاعدہ گفتگو کے دوران اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ارے تو وہ ہے جس نے میری موت پر ہنسیانہ مارا تھا۔ یہ ہے مغیرہ بن شعبہ، اور اتنا ہی یہ بھی شراب نوش، اتنا ہی مست ہونے والا جیسے اس سے پہلے والا۔ اس کے بعد کون آیا حکومت میں؟ اس کے بعد آیا زیاد بن ابی، کوفے کا گورنر بنا زیاد بن ابی۔ یہ زیاد بن ابی کون ہے؟ اس کا نام ہی خود بتا رہا ہے کہ اس کی وفات کیا ہے۔ اس کا نام یہ ہے زیاد بن ابی، باپ کا پتہ نہیں تھا اس لیے لوگ کہتے تھے یہ باپ کا ہی بیٹا ہے، باپ کا نام ہی نہیں پتا تھا۔ اور جب نام ہی نہیں پتا تھا تو ایک عجیب کام حاکم شام نے کیا، کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تیرا باپ کون ہے، آج سے تو میرا سگا بھائی ہے۔ اب پتہ چل گیا اس کا باپ کون تھا۔ اب میں اس کو زیادہ گرا ہوا کہوں یا اسے زیادہ گرا ہوا کہوں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے باپ کا پتہ نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ وہ ہے۔ اگر یہی جملے کسی اور کی زبان سے نکلے ہوتے تو گستاخی صحابہ کا فتویٰ لگ جاتا۔ جا کر دیکھیے گا برادران کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ متفقون علیہ بات ہے کہ حاکم شام نے کہا کہ ہاں میرا باپ تھا۔ جو خود اپنے باپ کی طرف اس قبیح عمل کی طرف نسبت دے وہ بیٹا کیسا ہوگا، وہ باپ کیسا ہوگا۔ یہ حاکم کوفہ زیاد ابن ابی، اسی کا بیٹا ہے ابن زیاد، لیکن ابن زیاد اس وقت چھوٹا تھا۔ زیاد بن ابی جب واسطہ جہنم ہوا تو اس کے بعد کون بنا؟ اس کے بعد جو گورنر بنا، اور آپ آگے کربلا کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں کہ پہلے تک کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر تھوڑا سا سست آدمی تھا، اس کو معزول کیا گیا، ابن زیاد کو لایا گیا۔ یہ نعمان بن بشیر کون؟ سنیے گا، نعمان بن بشیر کا باپ بشیر بن سعد، یہ وہ شخص ہے جو سقیفہ کے موقع پر موجود تھا۔ ہے میرے ساتھ ساتھ؟ ہے میرے ساتھ ساتھ؟ جب سقیفہ کے موقع پر خلافت کا اعلان ہو رہا تھا تو جیسے خلافت کے لیے پہلا کینڈیڈیٹ آیا تو جس نے سب سے پہلے آ کر بیعت کی، اس کا نام تو مشہور ہے۔ وہ کون تھا جس نے اپنے دوست کی کہ آپ نے بیعت کر لی؟ وہ تھا مہاجرین میں سے، لیکن انصار میں سے جس نے سب سے پہلے ساتھ دیا ہے پہلے کا، اس کا نام ہے بشیر بن سعد، نعمان بن بشیر کا باپ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟
اور صحیح بات، نعمان بن بشیر کا باپ وہ ہے جو علی کی خلافت کو نہ ماننے والوں میں سب سے پہلے. یہ ہے کوفے کی ہسٹری. اب مجھے بتا دیجئے کہ اس میں کوئی ایسا شخص بھی آپ کو سنائی دیا کہ جو علی والا ہو، جو علی کا چاہنے والا ہو، علی کا دوست ہو، علی کے چاہنے والوں کے لیے کچھ ریلیف دینے والا ہو، سہولت دینے والا ہو. ایک سے بڑھ کر ایک شہید آتے رہے، ایک سے بڑھ کر ایک ظالم آتے رہے، ایک سے بڑھ کر ایک گستاخ آتے رہے، دشمنان الگ آتے رہے، کوفے پر حکومت کرتے رہے. صرف کوفہ کے اندر اگر مولا کی اس عرصے کے اندر حکومت ہے تو وہ صرف 4 برس کی ہے. 4 سال کی مولا نے حکومت کی بس. خلافت ظاہریہ 4 سال کی تھی، اس کے علاوہ کوفہ میں مولا کی حکومت نہیں ہے. اور ان 4 سالوں کا حال بھی سن لیجئے. جب اس سے پہلے تک ایسے لوگوں کی حکومت نہیں تھی، مولا کے پاس کوفے کی حکومت آئی. مولا نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں، ایک ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کے بارے میں خود کسی بزرگ نے کہا تھا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی بہترین بدعت ہے. جب مولا نے دیکھا کہ یہ لوگ کوفے کے مسجد میں جا کر یہ بدعت قائم کر رہے ہیں تو مولا نے فرمایا خبردار میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، رسول اللہ نے نماز نہیں بتائی تھی، یہ بدعت ہے، اسے ختم کیا جائے. جب میرے مولا نے ختم کرنے کا حکم دیا تو سنیں گے آوازیں کیا بولنے لگی، کہنے لگے ہمارے خلیفہ کی سنت کو ختم کیا جائے. اور باقاعدہ جو نعرے لگے ہیں وہ نام کے ساتھ نعرے لگے ہیں، وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، جا کر دیکھیے گا. کہنے لگے واہ فلان واہ فلان، اس کی سنت کو ختم کیا جائے. یہ مولا کے زمانے کی حال ہے. اور پھر یہی وہ افراد تھے جو حسین کو بلا رہے ہیں اور حسین کو بلا کر چاہتے ہیں کہ حسین ہمارے پاس آ جائے تاکہ مل کر حسین کو مارا جائے. کچھ افراد یقیناً شیعہ حیدر کرار میں بھی سے، اور بہت سے ایسے تھے کہ جو جا کر شہدائے کربلا کے ساتھ بھی ملحق ہو گئے. حبیب ابن مظاہر بھی موجود ہیں، وہ شیعہ حیدر کرار میں سے تھے. مسلم ابن اوسجہ بھی ہیں، شیعہ حیدر کرار میں سے تھے. بولین حمدانی شیعہ حیدر کرار میں سے تھے. وہ آئے مولانا حسین کے ساتھ ملحق بھی ہو گئے. کچھ جناب مسلم کے ساتھ شہید کر دیے گئے. جناب مسلم عقیل تھے، جناب ہانی ابن عروہ تھے، اور امارہ بن سلخب کا نام ملتا ہے، عبد الاعلیٰ کا نام ملتا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا. کچھ ایسے تھے جنہیں زندان میں ڈال دیا گیا، جیسے مختار ثقفی تھے، زندان میں ڈال دیا گیا. جناب میثم عمار کو زندان میں ڈال دیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا. تو بہت کم تعداد ایسی تھی جو حسین کو دل سے بلانے والی تھی. اکثریت وہ تھی جو حسین کو بلا اس لیے نہیں تھی تاکہ اپنی دنیا کو حاصل کرے. یہ ہے کوفہ، یہ ہے کوفہ. اس لیے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کوفے والوں نے حسین کو بلا کر مار ڈالا، تو انہیں جواب دیجیے گا کوفے کے اندر شیعوں کی بھی تعداد نہیں تھی جتنے میرے شیعوں کی تعداد تھی. اور سنیے گا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر 2 مقامات پر یہ روایت موجود ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. کوفے کے بہت سارے لوگ جاتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر کی خدمت میں. ان کو جانتے ہیں، خلیفہ کے صاحبزادے. آئے ان کی خدمت میں اور آ کر ایک مسئلہ شرعی معلوم کیا. اب کوفے والوں کو مسئلہ شرعی پیش آیا ہے تو مجھے بتائیے اگر شیعہ حیدر کرار کوفے والے ہوتے تو مسئلہ کس سے معلوم کرتے؟ توجہ، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے؟ کوفے والے شیعہ تھے تو شیعہ کس سے مسئلہ معلوم کریں گے؟ امام زین العابدین سے مسئلہ معلوم کریں گے یا پھر محمد سے؟ امام زین العابدین موجود ہیں، امام محمد باقر موجود ہیں، تو ان کے پاس آئیں گے، ان کے چاہنے والوں کے پاس آئیں گے یا ان کے پاس آئیں مسئلہ معلوم کریں گے؟ معلوم یہ ہوا، خود اس صحیح بخاری کی روایت نے بتا دیا کوفے والوں کا امام کون تھا. کوفے والے اپنا فقیہ، اپنا مجتہد، اپنا امام کسے مانتے تھے؟ آ کر مسئلہ معلوم کیا، عبداللہ بن عمر سے مسئلہ معلوم کیا. یہ بتائیے مچھر کا خون پاک ہے یا نجس؟ مچھر کو مارنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس لیے بخاری کی روایت ہے. تو عبداللہ بن عمر جیسے نے بھی جواب دیا
تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مسئلہ مجھ سے اگر پوچھ رہے ہو کہ مچھر کو مارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اور تم ہی نے رسول کے نواسے کو پوچھے بغیر مار ڈالا. تو اس پر دونوں کا اتفاق ہے. جو صحیح معنوں میں محب اہل بیت اہل تسنن ہو، یا صحیح معنوں میں محبان اہل بیت اہل تشیع ہو، سب کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ حسین کو کربلا میں مارا گیا ہے تو ناحق مارا گیا. لیکن کوفے والوں کے سوال نے بتا دیا کوفے میں رہتے کون تھے، اور کوفے کے اندر بہت کم تعداد ایسی تھی. میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور یہ تاریخ کے اندر مثال سمجھ لیجئے کہ یہی موجود ہے کہ جیسے کراچی کے اندر محبان اہل بیت کی تعداد، ویسے ہی کوفہ کے اندر محبان اہل بیت کی تعداد. جو اکثریت ہے وہ اور مسئلہ پر ہے. وہ تو یہ تلاش کر رہی ہے چھٹیاں آ جائیں گی تو ہم ناگان کاران جائیں گے، چھٹیاں آ جائیں گی تو ہم بچوں کو پکنک پر لے کر جائیں گے، چھٹیاں آ جائیں گی تو ہم آرام کریں گے. جس طرح کی عوام یہاں پر موجود ہے، کوفے کی تعداد اس سے زیادہ وہ تھی. جو اہل بیت کی دشمن تھی انہوں نے آ کر کربلا میں حسین کا خون کیا. اس لیے اب آئندہ اگر کوئی یہ کہے کہ شیعوں نے بلایا تھا شیعوں نے مار دیا، تو بس آپ اتنا اسے کہیے گا پہلے جا کر پڑھو کوفے کی بنیاد کسی شیعہ نے نہیں رکھی تھی. کوفے کے گورنر شیعہ نہیں تھے، کوفے کے اندر ظلم ڈھانے والے شیعہ نہیں تھے. اور کربلا کے میدان میں بھی جو مقابلے میں حسین بن علی کا آیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ہمیں شیعہ ہو رہا. بس آپ اتنا اس سے ہی سوال کر لیجئے گا، پھر دیکھ لیجئے گا جواب کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شہزادی زینب کبریٰ نے جو خطبے دیے ہیں اس میں کہیں نہیں فرمایا اے شیعو تم نے ہمیں بلایا تھا اور ہمیں مار ڈالا، کہیں نہیں فرمایا. بلکہ کیا فرمایا؟ یا اہل الکوفہ، اے کوفے والوں تم نے ہمیں بلایا اور ہمیں مار ڈالا. کوفہ اور ہے، شیعہ اور ہے. جن کوفیوں نے بلایا ہے انہوں نے امام حسین کو مارا. وہ کوفی جو امام حسین کو مال کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے بلانا چاہتے ہیں. اس لیے اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا کہ کوفہ والے وہ نہیں تھے کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے. اس کے اندر شبر ولون آتا، غربلا آتا، خولی آتا، سنان ابن انس آتا، ابن زیاد آتا، عمر ابن سعد آتا ہے. بتاؤ ان میں سے کون ایسا تھا جو شیعہ تھا؟ اور مجھ سے آج سنو کہ کون ایسا تھا جو یا صحابی تھا یا صحابی کی اولاد تھا؟ عمر ابن سعد صحابی کا بیٹا، ابن زیاد یہ تابعی کا بیٹا. یہ سب ایسے تھے کہ جو بظاہر رسول اللہ کے گرد، بظاہر نماز روزوں کے گرد گھومنے والے تھے. کربلا میں انہوں نے حسین بن علی کو مارا. بس عزیزوں، کم از کم جو نیک لوگ تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ جنہوں نے عقیدت کے ساتھ خط لکھا تھا، کم از کم انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار تو کیا. وہ مدینہ جس مدینے کے اوپر دنیا ناز کرتی ہے، اس مدینہ کو جب حسین چھوڑ کر جا رہا تھا تو پھر مدینہ میں سے کسی نے حسین کے ساتھ بھی نہیں دیا. اور جب شیعہ حسین کو نعوذ باللہ قتل کر رہے تھے تو غیر شیعہ کہاں مر ہوئے تھے؟ غیر شیعہ کہاں موجود تھے؟ انہوں نے شیعوں کے سامنے آ کر مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ کیا خیال ہے؟ روک لیں کیا ہے؟ اس لیے اچھے طریقے سے ذہن سے ہٹا دیجئے صرف شیعہ نے حیدر کردار جو کربلا کے میدان میں تھے وہ حسین کے لشکر ہوتے ہیں، اور یزید کا لشکر وہ ہے جو غیر شیعہ سے پر ہے. بس عزیزو، آج شب عاشور ہے اور میں نے آپ کو زحمت سماعت دی ہے، آہستہ آہستہ منزل تک لے کر آ گیا.
حسین ابن علی کا کاروان کربلا میں داخل ہو گیا۔ عزادار و آج تو آخری منزل آ گئی، اب تو وقت اتنا نزدیک ہو گیا ہے، شب عاشور اور کل صبح عاشور۔ بریر حمدانی ایک مرتبہ کسی مقام پر تشریف لے گئے تو عبد الرحمن انصاری ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں اور مزاح فرما رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو بریر حمدانی سے کہا کہ اے بریر، تمہیں معلوم نہیں ہے کل شہادت کرے ہیں اور تم مسکرا رہے ہو، تم مزاح کر رہے ہو۔ سنیں گے بریر حمدانی کا جذبہ کیا تھا؟ کہنے لگے خدا کی قسم میری زندگی میں کبھی سابقہ نہیں رہا ہے کہ میں ہنسانے والوں میں سے بنوں۔ میں نے کبھی مسخرہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی مزاح نہیں کیا ہے، میں کبھی ہنسانے والوں میں سے نہیں رہا ہوں، لیکن کیا کروں، حسین نے مجھے شب عاشور جو جنت دکھا دی۔ اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ تھوڑا مسکراؤ، تھوڑا خوش ہوں، بس ایک رات کا فاصلہ ہے، اس کے بعد وہ جنت میں ہوں۔ یہ جذبات تھے شہدائے کربلا۔ رات ختم ہوئی، صبح عاشور۔ ہر شہید کی تمنا یہ ہے میں جلدی جاؤں، میں رسول کی آغوش میں، میں جلدی جاؤں، میں جلد سے جلد جنت میں پہنچ جاؤں۔ بہت سے میرے قربان ہو گئے، یہاں تک سعید ابن عبداللہ جو امام کے آگے کھڑے تھے نماز میں، انہوں نے بھی کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے شہادت کی وجہ سے مجھے کیا مقام ملا؟ تو امام حسین نے عجیب جملہ شاہ فرمایا، تجھے تو وہ مقام ملا ہے انت امامی فی الجنہ، جنت میں بعد میں جاؤں گا تو مجھ سے پہلے جنت میں چلا گئے۔ یہ جذبات ہے شہدائے کربلا۔ بس عزادارو، وہ کاروان جو مدینہ سے 28 سفر کو نکلا تھا اور وہ لٹنے لگا، اب اصحاب قربان ہو گئے، انصار قربان ہو گئے، زمانہ بنی ہاشم کا وقت آیا، علی اکبر قربان ہوئے، قاسم قربان ہوئے، اور محمد قربان ہوئے، حضرت ابوالفضل عباس قربان ہوئے۔ جب عباس قربان ہو گئے نا، دشمن کو لگا حسین ختم ہو گئے۔ اور حقیقت یہی تھی، کبھی علی اکبر کے جانے سے نور نظر چلا گیا، کبھی عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، کبھی بازو کمزور ہو گئے، کبھی سینے میں طاقت نہیں رہی۔ اب وہ حسین ہے اور فوج اشبیہ، ایک طرف دشمنوں کا لشکر ہے اور پیچھے مخدرات عصمت ہے۔ عزادارو، حسین سے پہلے جو بھی جہاد کرنے کے لیے جاتا تھا، چاہے وہ عباس غدار اور حضرت علی اکبر ہو، جب حملہ کرتے تھے تو ایسی رفتار سے حملہ کرتے تھے کہ دشمن کی آخری صفحے تک پہنچ جاتے تھے، لیکن حسین حملہ کرتے ہیں تو آخری صفحے تک نہیں جاتے، پہلی صفحے کو دھکیلتے ہیں، پہلی صفحے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اے مولا حسین آپ آخری صف تک کیوں نہیں جاتے؟ شاید مولا حسین جواب دیں گے، اگر میں آخری صف تک چلا گیا یہ پہلی صف والے مخدرات اس وقت خیر ہوں گے۔ حسین سے پہلے جو بھی گیا وہ بھرپور طریقے سے جہاد کرتا تھا، اس کی جنگ بھرپور طریقے سے ہوتی تھی، لیکن حسین بھرپور انداز میں جہاد نہیں کر سکتے۔ اگر تلوار چلائیں گے فوج اشبیہ فوج سے خیمے میں حملہ کرے گی، ایک آنکھ سے دشمنوں کو دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ سے خیمے کو۔ الحمد للہ، ایسی جنگ تو حیدر کرار نے بھی نہ کی، ایسی جنگ تو جعفر طیار نے بھی نہ کی، ایسی جنگ تو عباس علمدار نے بھی نہ کی۔ اب وہ جنگ کے دیکھنے آیا کہ جس کا اکبر مارا گیا، وہ آیا ہے جس کا قاسم مارا گیا، وہ آیا ہے جس کا اور محمد مارا گیا۔ اگر کاروان رو رہے ہیں، آج کی رات ساری رات آپ عزاداری میں گزاریں گے، آپ ہمارا انجام دیں گے، آپ ماتم کریں گے، آپ مجلسوں میں جائیں گے، لیکن مجھے اتنا انسان سے بتائیے گا
جیسے جیسے صحت کا وقت آئے گا فوراً سے آپ کا دل چاہے گا میں پانی پی لوں، میں کچھ کھانا کھا لوں، مجھے فاقہ بھی رکھنا ہے، تھوڑی سی ہمت سنبھال لو تاکہ فاقہ صحیح طریقے سے نہ ہو جائے۔ ارے ہم آدھا دن بھی بھوکا رہنا چاہتے ہیں تو پہلے پانی چاہیے۔ اب اس کی جگہ تو 3 دن کا پیاسا ہے، اب اس کی جنگ ہے کہ جس کے پہلے 3 دن کے پانی نہیں پیا، اب اس کی جنگ ہے جو صبح سے لے کر عشرے تک لاشوں کھانا رہا۔ اگر آپ خدا نے کہتے کسی گھر میں تو جنازہ ہو رہا ہے، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے ہیں، سب مل کر جنازہ اٹھاتے ہیں، قبرستان میں جا کر دفنا دیتے ہیں، لیکن مجھے انسان سے بتائیے گا اگر آپ نے بھی کسی کا جنازہ اٹھایا ہو قبرستان تک گئے ہو، جب واپس آتے ہیں تو سب تھک جاتے ہیں، فوراً سے گھر میں آ کے آرام کرتے ہیں۔ ارے سب مل کر بھی ایک جنازہ اٹھائے تو تھک جاتے ہیں۔ حسین نے ایک دن میں بہت تھک جاتا۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین کو حضرت ابراہیم نے دیکھنے آئے ہیں، خلیل اللہ دیکھنے آئے ہیں، ذبیح اللہ دیکھنے آئے ہیں، نجی اللہ دیکھنے آئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ دیکھنے آئے ہیں، عیسیٰ اللہ دیکھنے آئے ہیں۔ آج ہم بھی بولے کہ حسین صبر کیسے کرتا؟ اللہ جب آپ ایسے بولے ہیں مجھے نہیں معلوم اس ماں نے کیسے ماتم کیا ہوگا، اس نے جب کیا کہ اس کا حسین کو مارا۔ رسول کا نواسا حسین، علی کا لال حسین، زہرا کا نخ جگر حسین۔ ہمارے شریف نبی فرماتے جب میں مر جاؤں میری وفات ہو جائے تو مجھے اس کو کفن دینا، اور کفن دینے کے بعد میرے جنازے کو بی بی محسنہ کو کے حرم میں لے آنا، جب جنازہ رات میں رکھو نا پھر میرے امامے کو کھول دینا، امامے کے ایک سرے کو میرے تابوت سے باندھنا، دوسرے سرے کو زمین سے باندھنا، اور مصیبت پڑھنا۔ کس کی مصیبت؟ نہیں کہا اکبر کی مصیبت، نہیں کہا زنا کی مصیبت، نہیں کہا عباس کی مصیبت، کہنے لگے میرے جنازے پر حسین کے فدا کے مسائل پڑھنا، حسین کی رخصتی پڑھنا۔ حسین کیسے رخصت ہوئے؟ حضرت عباس بھی آئے تھے رخصت ہونے کے لیے، لیکن بیویوں کا آسرا تھا عباس نہ ہوں گے حسین ہوں گے۔ اکبر بھی آئے تھے رخصت لینے کے لیے، اکبر نہ ہوں گے حسین ہوں گے۔ اور محمد آئے تھے، قاسم آئے تھے، مرد نہ ہوں گے کم از کم امام تو ہوں گے۔ اب وہ آیا اس کے بعد کوئی اور مرد نہیں ہے۔ آئے خیمے میں فرمانے لگے یا زیادہ تفصیل بات نہیں کی، اس لیے کیونکہ جتنا رہیں گے بیویوں کا دل اتنا ہی اپنے کہنے سے جان بھی آئے گا۔ نہیں چاہتے تھے کہ بیویوں کو مزید تکلیف پہنچائے، بس سیراب کیا، لیکن جانا چاہتے تھے بیویاں مولد اس کے سامنے چھوڑ کر رہے ہیں۔ آپ کے گھر ہمارے بہت نظر آ رہا ہے کہ ایسے بیویوں کو تسلی نہیں ہوگی۔ شاید ہر بیوی کو کہا ہوگا میرے بعد میری بہن تمہاری محبت۔ سکینہ کو تسلی مل گئی، فضا کو تسلی مل گئی، رات کو تسلی مل گئی، ہر ایک کا محافظ شرعی قدر حسین عقیدہ بنی حاشر ہے،
لیکن خود زینب پہ محافظ کون ہے؟ امانت الہیہ زینب کبریٰ نے سپرد کی. زینب کو تسلی دی، زینب کو تسلیہ کی، صبر کی تلقین دی، شجاعت کا درس دیا. اور یہ کہنے کے بعد اپنے احرام پر سوار ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے. سوار ہونے کے بعد ایڑ لگائی، میدان کی طرف جانا چاہتے تھے. جیسے ہی ایڑ لگائی ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. شاید میرے دل میں آیا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا اے اسب باوفا، تو نے بڑی وفا دکھائی ہے. صبح سے لے کر آپ تک میں نے تجھے بڑی زحمت دی ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ آخری زحمت ہے، اس کے بعد مزید تجھے اور زحمت نہیں ہوگی. بلکہ اگر میری بات سن لے تو میں صرف تجھے آدھی زحمت دے رہا ہوں، تجھے لے جانا ہے، واپس نہیں لانا. رونے کی رات ہے، شب عاشور ہے. اچھا جو میں اور کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ سے راضی ہو. اسب باوفائی مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، مانا کو اشارہ فرمایا. کیا دیکھا پچھلی ٹانگوں سے صبح سے ایک 4 سالہ بچی لٹکی ہوئی ہے. کہتے جائے ہے ذوالجلال میرے پاپا کو مختار بنا دینا، جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. چار سالہ بچی کو تسلی دی. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ مرنے کے لیے جائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں موجود ہو، انہیں تسلی دے رہی ہو. بیٹی کی محبت باپ سے اور ہوتی ہے. بیٹی باپ کی آہت کو بھی سن کے سمجھ جاتی ہے بابا ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. بیٹھ بھی بچتی ہے گھر کے اندر تو اس آہت سے بچی سمجھ جاتی ہے باپ ہے کوئی اور. بیٹی کی محبت آپ سے ایسی ہوتی ہے. بیٹی کو اپنی آغوش میں لیا، کچھ نصیحتیں فرمائی بیٹی مجھے بھی صبر کرنا ہے. بیٹی نے ایک ہی سوال کیا، عرض کرنے لگی بابا آپ جا ہی رہے تھے، ایک میری درخواست ہے، یا ردنا الى حرم جدنا، ہمیں نانا کے مدینہ چھوڑائیے. ہمیں ان وحشیوں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ان خونخواروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ان تلوار چلانے والوں سے ڈر لگتا ہے. میرا گھر محفوظ ہے، تمہیں مدینہ میں چھوڑ آئے. ماں نے فرمایا بیٹی اگر میں کسی پہاڑ پر بھی تجھے چھوڑ رہا ہوں، یہ فوج لشکر ہوا جو تجھے وہاں جا کر بھی ستم کرے گی. بیٹی تجھے صبر سے کام لینا ہے. صبر سکینہ پر ہماری زندگیاں قربان. اس 4 سالہ بچی میں کیسے کیسے بتانے والے ہیں. اگر آپ اسے اشارہ کر رہا ہوں، جب بچی کو پیار کیا ہوگا تو بچے کی کانوں میں بندوں پر بھی تو نظر پڑے گی. بچی کے رخسار پر بھی تو نظر پڑے ہوگی، بچی کے جاموں پر بھی نظر نہیں پڑے. باپ میرے بچی بڑی میں سخت منزل ہے. تسلی دی، سکینہ روح خیمے کی طرف دکھایا اور حسین چلے ہیں مقتل میں. میں شہادت میں جنگ بیان نہیں کر رہا، اللہ نے ساری منزلیں کم کر دی. امام باقر کا میں بس جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سن سکے. امام باقر فرماتے سنو گے ہمارے جو حسین کو کیسے مارا. فرمایا لقد قتل بالسیف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا. ہمارے جو حسین کو کسی نے لاٹھیوں سے مارا، کسی نے پتھروں سے مارا، کسی کو تلواروں سے مارا، کسی نے تیروں سے مارا، کسی نے نیزوں سے مارا. جس کے پاس کچھ نہیں تھا کرتی میں لکڑیوں پہ آیا.
حضرت اللہ تھوڑا حوصلہ رکھیے گا. آئے جب آپ کی کیفیت ماں کی کیفیت کیا ہوگی. حضرت اللہ نے منزل کو کر دی. آواز غیبی آئی نفس المطمئنہ. اے نفس المطمئنہ اپنے رب کی طرف پائے گا. اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو, تیرا رب تجھ سے راضی ہو. بس ایسے چلتی ہوئی تلوار نیام میں گئی, بھاگے ہوئے فوج ہو گئے. جس کا جیسا دل چاہا حملہ کیا, حسین پر زخم لگتے رہے. نہ جانے کیفیت کیا ہوئی. جب بھی بیویاں کسی شہید کے بارے میں سوچتی تھی کہ وہ شہید ہو گیا یا نہیں ہوا, آ کر حسین سے پوچھتی تھی کیا ہوا. اب بیویاں کس سے پوچھے. اسی لیے حسین وقت آخر بھی پورے طرح سے فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی طاقت سے بڑی ہوئی طاقت رہی. یہ آواز کیوں بلند کرتے تھے تاکہ حسین کی آواز سے بیویوں کو طہارت رہے. لیکن اب کیا دیکھا کہ بلاؤ کا رنگ وہ بنا حسین کی آواز رہنے دیتی. کسی نے آوازیں لگائی حسین کو بکر بنا, حسین کو بکر بنا. ایک دفعہ آنسانہ وقت دور فلمایا کسی مرد نے دیکھا تو معلوم کرے کیا دیکھا. اچانک بابا کا گھوڑا جن بنا آ رہا ہے. زلزلہ کرے گے ایک دفعہ کا اے زلزلہ میں نے کبھی میرے کبھی تجھے خالی نہیں دیکھا. میرے بابا کو تو نے کہا ہوا رہا. خدا نام و سلام رکھے. یہ وقت اپنے چہرے میں بھی دے گا. یہ وقت قاتل کرنے کا. آخر چمڑا بیوی آنسر راضی ہو, بچے آگے بڑھو. زلزلہ سے عجیب سوال کیا. سمجھ گئے خاندان بنی ہاشم کی بیٹی تھی. سمجھ گئے بابا دنیا میں نہ رہے. لیکن سوال یہ کیا اے عزیز و بابا مجھے سے اتنا بتا رہے السوریہ امین ان قتل ادشانا. میرے بابا کو جو مار دیا گیا, بس مجھے اتنا بتا دے باپ کو مارنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا. یا حسین